السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں ایک شخص فوت ہوا تو اسے غسل دینے والے عالم نے دیکھا کہ اس کا داہنا کندھا ایسے تھا جیسے کسی نورانی شخص والے بزرگ کا چہرہ ہو۔ قبر میں اتارتے وقت بھی عالم نے محسوس کیا کہ اس کے داہنے کندھے سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ دفن کے بعد امام صاحب اس مردے کے گھر گئے اور گھر والوں کو ساری کیفیت بتا کر اس کی وجہ پوچھی تو ماں نے یہ سارا واقعہ انہیں سنایا کہ میرا بیٹا جب کالج سے فارغ ہوا تو جلد ہی اسے ایک اچھی نوکری مل گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچھی نوکری ہونے کی بدولت اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا کوئی مشکل بات تھی نہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک دونوں پاؤں سے معذور لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ویل چیئر پر رہتی تھی اور بغیر سہارے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ امی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے اور اس کی بہنوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا کیونکہ اس کے بقول خوبصورت لڑکیوں کو اچھے رشتے مل ہی جاتے ہیں، لیکن اس معذور سے کون شادی کرے گا؟ آخر کار ہمیں اپنے بیٹے کی بات ماننی ہی پڑی اور اس کی شادی اس معذور لڑکی سے کر دی۔ وہ ہر روز اپنا ناشتہ خود بنا کر اپنی بیوی کو کھلا کر آفس جاتا اور واپس آ کر اس کے سارے کام خود ہی کرتا اور اپنی بیوی کو باتھ روم لے کے جانے کے لیے اپنے اسی داہنے کندھے کا سہارا دیتا تھا، اور اسی لیے اس کا کندھا چمک رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی کی آسائشیں اپنی معذور بیوی کے نام کر دی تھیں۔ تو ماں نے یہ سارا واقعہ انہیں سنایا کہ میرا بیٹا جب کالج سے فارغ ہوا تو جلد ہی اسے ایک اچھی نوکری مل گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچھی نوکری ہونے کی بدولت اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا کوئی مشکل بات تھی نہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک دونوں پاؤں سے معذور لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ویل چیئر پر رہتی تھی اور بغیر سہارے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ امی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے اور اس کی بہنوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا کیونکہ اس کے بقول خوبصورت لڑکیوں کو اچھے رشتے مل ہی جاتے ہیں، لیکن اس معذور سے کون شادی کرے گا؟ آخر کار ہمیں اپنے بیٹے کی بات ماننی ہی پڑی اور اس کی شادی اس معذور لڑکی سے کر دی۔ وہ ہر روز اپنا ناشتہ خود بنا کر اپنی بیوی کو کھلا کر آفس جاتا اور واپس آ کر اس کے سارے کام خود ہی کرتا اور اپنی بیوی کو باتھ روم لے کے جانے کے لیے اپنے اسی داہنے کندھے کا سہارا دیتا تھا، اور اسی لیے اس کا کندھا چمک رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی کی آسائشیں اپنی معذور بیوی کے نام کر دی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں معذوروں کا احترام کرنے اور ان کی ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔